السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج نیوز ویوز میں جو پہلا خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو ابھی تک ویزے نہیں دیے۔ بات ہو رہی ہے آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم نے جانا ہے، پاکستانی ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر کس طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانی ٹیم پر، اور تاکہ اس کھیل میں بھی جو سیاست کا عنصر ہے وہ لے کر آئی ہے بھارت کی حکومت اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایک لحاظ سے جو کنٹرول ہے اس وقت عملاً، تو حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو کرکٹ کنٹرول بورڈز ہیں وہ ان کا کوئی بھی کنٹرول حکومت میں نہیں ہوتا، لیکن بھارت کا بورڈ اپنی حکومت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم خالد بیگ صاحب۔ جی خالد بیگ صاحب، کیا ہونے لگا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ویزا ابھی تک نہ ملنا، پاکستانی ٹیم کو دباؤ ڈالنے کے علاوہ اور کیا ہے، مجھے ذرا بتائیں گے؟ دیکھیے جی، میں 1999 کی بات کروں گا۔ یہ 7 جنوری 1999 کا دن، اور دہلی کا اسٹیڈیم، اس میں ہوا کیا کہ مہاراشٹر سے کوئی 25-30 جو ہے شیو سینا کے جو نوجوان تھے وہ باقاعدہ اعلان کر کے جو ہے وہ دہلی پہنچے، اور وہاں انہوں نے کرکٹ کی جو پچ تھی، وکٹ تھی، اس کو کیڑ پھینکا۔ اسی دن جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ میچ کا آغاز ہونا تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے 1999 میں کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کوئی کشیدگی بھی اس طرح اس پیمانے پہ نہیں تھی کہ وہ یہ ساری حرکتیں کرتے، لیکن مہاراشٹر سے وہ اعلان کر کے چلے۔ 25 افراد تھے ٹوٹل سارا، ان کو نہ مہاراشٹر کی پولیس نے روکا، نہ دہلی کی پولیس نے روکا، نہ انڈین گورنمنٹ نے اس کے اندر کوئی مداخلت کی۔ وہ شیو سینا کے جو گونز تھے وہ آئے اور انہوں نے وہ وہاں تباہی مچائی، میسج کیا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ ٹیسٹ میچ تو ہوا، لیکن مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ شدید دباؤ میں لایا جائے۔ صحیح۔ اور یہ ایک وہاں ان کا طریقہ کار ہے کہ جب کبھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں جاتی ہے تو وہ کرکٹ ٹیم کو ذہنی طور پر دباؤ میں لانے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ کلکتہ کا ایک ٹیسٹ میچ بھی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہنگامہ ہو گیا تھا، اور رن آؤٹ کے اوپر ٹینڈولکر کے، اور اس کے فوراً بعد جو تھا وہاں تماشائیوں کو خالی کروا کر میچ ہوا تھا، کوئی بندہ بھی پلیئر نہیں تھا۔ پاکستان وہ ٹیسٹ میچ جیت گیا تھا، لیکن بڑی مشکل سے مطلب جو وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی وہاں اس وقت بھی کریٹ ہوئی تھی۔ اور اب جو لگتا یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ کپ ہے اور انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، تو انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو اس کے لیے اصل چیلنج ہے اس کو سائڈ لائن کرے، اور اس کے لیے اس نے حربے ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور پہلا حربہ یہ ہے کہ ویزے میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو ہے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے وجوہات جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جا رہی ہیں کہ وہاں ویکینڈ ہے، اس کی چھٹیاں ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ عالمی سطح پر جو ہے ویکینڈز اور اس کی چھٹیاں نہیں ہوتی، حکومتیں اپنا کام کرتی ہیں، ادارے اپنا کام کرتے ہیں۔ اور آج کل جو ہے وہ تو آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپنا ای میل کے ذریعے ویزے جو ہے وہ مل جاتے ہیں، اور وہاں ہر جگہ دنیا پوری کا جو ہے اسٹاف ہے ان کے سفارت خانوں میں، ہائی کمیشنز میں، وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان کو بنیادی طور پر کرکٹ ٹیم کو دباؤ میں لانے کی ایک حربہ ہے انڈیا کا، جو ہمیشہ استعمال کرتا آیا، اور ابھی سلسلہ جاری ہے۔ ابھی دیکھیے نا، پاکستانی ٹیم ابھی ایشیا کپ ابھی تازہ گزرا، پاکستان اس کا میزبان تھا۔ پاکستان کو کہا گیا کہ نہیں جی، آپ تو یہ ٹورنامنٹ یہاں نہیں کروا، ہم آئیں گے نہیں، اگر ہم کھیلیں گے نہیں اگر پاکستان میں ہوگا، پاکستانی ٹیم کا سامنا ہم پاکستان میں نہیں کریں گے۔ اور وہ نہیں آئے۔ پاکستان کو انڈیا کے میچز اور پاکستان کے بہت سے میچز آپ کو سری لنکا میں کروانے پڑے۔ تو یہ ایک جو بھارتی حکومت کی ظاہر ایک پریشر ہے نا جو کرکٹ بورڈ پر ہے بھارت کے، اور آئی سی سی بھی اس دباؤ میں ہے کہ جی ظاہر ہے سب سے زیادہ کرکٹ میں کمرشل ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ پیسہ وہاں سے آتا ہے، تو آئی سی سی بھی بھارت کے بہت سے جو لاڈ ہے وہ سہ لیتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم اس کو دوسرے زمرے میں دیکھیں، جو کہ میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، یہ 2007 میں اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت اس نے یہی رولا ڈالا ہوا تھا، اور پاکستان کو انہوں نے دنیا کو کہا ہوا تھا کہ پاکستان کے کرکٹ کا بائی کاٹ کریں، کہ پاکستان جو ہے وہ ہم انڈیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، وہاں تقریب کاریوں میں ملوث ہے۔ حالانکہ یہ پورا الزام تراشی تھی، حالانکہ وہ اپنے وہاں جتنے وہ کاروائیاں کر رہے تھے خود کر رہے تھے، فالس فلیگ۔ میں بخیر آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں سری لنکن کرکٹ ٹیم ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو کھیل کے میدان تھے وہ ویران ہو گئے۔ کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، شیرٹن والا جو شیرٹن ہوٹل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسی عرصے میں
انہوں نے اپنی ایک الگ جو وہ اے پی پی کے انہوں نے جو ایک میچز کرانا شروع کی اور اس میں 10 دفعہ جو ہے وہ انکشافات ہو چکے ہیں کہ اس میں دنیا جہان کے جو جواری جو ہیں وہ آ کے جوا کھیلتے ہیں. اس میں بڑے بڑے انڈیا کے جو اپنا بالی ووڈ آئی پی ایل کی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ اس میں جس طریقے سے وہ وہاں پہ جوا بازی ہوتی ہے اس میں کچھ پکڑے جاتے ہیں پھر سودا بازی ہو جاتی ہے. تو یہ کھیل کے ساتھ کم از کم یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے جو انڈیا نے روا رکھا ہوا ہے بالکل اسی طریقے سے جو ان کے ہر شعبہ زندگی میں ان کے عزائم ہیں پاکستان کے خلاف. اور جو کم از کم وہاں جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو میچز ہیں حیدرآباد دکن میں ہے, احمد آباد میں ہے, چنائی میں ہے, کولکتہ میں ہے, اور یہ کافی فاصلے پہ بھی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ بھی شاید ایک اسٹریٹجی ہوگی کہ پاکستانی ٹیم کو کیسے دور رکھنا ہے, ٹریول ٹائم تھکانا ہے پاکستان کا. اور جو دوسرا یہ کہ ابھی یہ ویزاز میں جو لیٹ ہے, تاخیر ہے, وہ بھی ایک پاکستانی ٹیم کو ایک پریشر میں لے کر آنا ہے کہ وہ تھک جائیں اور اسی ایشو میں گیم سے زیادہ اسی چیز پہ فوکس کرتے رہیں کہ پاکستان کی پی سی بی بھی اور پلیئرز بھی کہ کیا ہوگا, کب جائیں گے. سوا سے بھی اپنی جگہ پر ہے. 29 کو پاکستان نے میچ کھیلنا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف, اپنا وارم اپ میچ کھیلنا ہے. تو دیکھیں اس سے پہلے تو امید ہے کہ پاکستانی ٹیم وہاں پہنچ جائے گی. ہمیں یہ خوش فہمی لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے کیا وہ ڈائریکٹ جا رہی ہے انڈیا وایا دبئی کیوں جا رہی ہے؟ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایشیا کپ ہوا ہے اس میں سارے مسائل جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے تھے وہ ٹریولنگ کے تھے نا. مطلب ہے کہ آپ جہاز کا سفر کو اتنا آرام دہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلسل اس پہ بیٹھے رہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے آرام سے, ایسا نہیں ہے, تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے. اور پاکستان کا پھر دیکھ لیجئے کہ جو اشر ہوا میچ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہ بہرحال وہ ایک ٹیکٹکس تو استعمال کرے گا. لیکن پاکستان کے پاس اس وقت تو ظاہر ہے پاکستان کو اپنی جو پوزیشن ہے, پاکستان اس وقت داخلی سیاسی مسائل میں الجھا ہوا ہے. الیکشنز کے بعد امید ہے کہ ایک حکومت آئے گی, حکومت جو ہوگی نسبتاً ایک آسان راستہ اختیار کرے گی اور ایک اپنا اس کے جب مینڈیٹ ہوگا تو وہ اپنی آسانی سے اپنی جارحانہ جواب بھارت کو دینے کی پوزیشن میں ہوگی. میں نہیں سمجھتا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے پچھلے 15 سال میں وہ آپ کی منتخب حکومتیں نہیں رہیں, بااختیار حکومتیں نہیں رہیں. تو پاکستان نے کب انڈیا کے سامنے اس طریقے سے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے جس میں ان کو اسٹرانگ میسج جائے کھیل کے حوالے سے. باقی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو میں خوش فہم ہوں, یہ میری خوش فہمی کہیں, لیکن پاکستان اس ایونٹ کے بعد پاکستان جو میسج دینے ہوں گے بھارت کو کھیل کے میدان میں وہ دیں گے. میں آپ کو پہلا میسج تو یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ وہاں پہ اپنی پیشہ ورانہ جو مہارت ہے اس کی وجہ سے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو. ٹھیک ہے, اس ایک جواب تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی جیسے ہی کوئی پاکستان کے کرکٹ ٹیم کی طرف سے کوئی تھوڑا کارکردگی میں کمزوری آتی ہے یا دکھائی دیتی ہے تو لوگوں کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے کھیل میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کھیل نہیں ہوتا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر پاکستان کھیل ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتا, ہم بھی کھیلتے سے نہیں ہیں, لیکن ہم انڈیا کے خلاف تو ہماری ٹیم آپ کو پتہ ہے قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس وقت ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں ہے تو اس وقت کم از کم میں اپنے پاکستانی جو ہمارے شائقین ہیں کرکٹ ہیں ان سے میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات اور اس سے الگ ہو کے ایز اے پاکستانی جو ہے پاکستانی ٹیم اس کو سپورٹ کریں, دعا کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے اس طرح کا ان کو جیسچر دیں, اس طرح کا انہیں پیغامات ان کو جائیں کہ پوری قوم ہماری پشت پہ کڑی ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں. پہلے بھی کرتے رہے, بہت سے میچز ہیں جو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں انڈیا میں جیتے ہیں اور وہ تمام تر ان کے جو منفی حربے تھے ان کے باوجود پاکستانی کرکٹ ٹیم وہاں جیتتی رہی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ امید تو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہاں ضرور کامیاب ہوگی انڈیا کے اس طرح کے حربوں کے باوجود. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی. اور اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم تمام تر حربوں کے باوجود, جیسے خالد بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن اگر پاکستانی ٹیم پرفارم کرتی ہے تو یہ ایک جواب ہوگا پاکستانی کھلاڑیوں کی طرف سے, پاکستانی ٹیم کی طرف سے, اور پاکستانی قوم کی طرف سے بھی ایک جواب ملے گا کھیل کے میدان میں. اور اس کے بعد بھی اگر بھارت کی اس طریقے سے ہٹ درمی جاری رہی اور پاکستان میں جو کرکٹ ہے اور پاکستان کے باہر جو کرکٹ ہے, اور اس کو اگر کرکٹ کو پاکستان نے اپنی منمانی ہے, اچھی پوزیشن میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں نئی آنے والی حکومت کوئی بھی ہو, اس کے بعد پاکستانی ٹیم میرا خیال ہے کہ اب ایشیا کپ کے بعد اور اس جو اب کچھ ورلڈ کپ میں ہو رہا ہے
اس کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان کو بھی ایک سخت راہ عمل بنانا ہی پڑے گا بھارت کے حوالے سے یا بھارت کے ساتھ کھیلنے کے حوالے سے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔